لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبين حقوقهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم: والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات بخیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے، اور اسی رب کریم سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمارے اعمال کو، ہماری اطاعت اور عبادات کو قبول فرما کر اپنی معرفت اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ان کی اطاعت کی معرفت ہمیں عطا فرمائے اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہی خدا کے توفیقات اور اس کی رحم و کرم کے ساتھ الحمدللہ ہم ایک بار پھر آمادگی ظہور میڈیا کی جانب سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے دعا گو ہیں کہ خدایا ہمارے اور آپ حضرات کے بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور یہ جو کلاسز خداوند عالم کی جانب سے جو توفیق ہوئی ہے ان کی برگزاری کا خدا ہم سے اور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح سے آپ حضرات مستحضر ہیں کہ درس اخلاق کے عنوان سے جو سلسلہ ہم نے آج سے 4 ماہ قبل شروع کیا تھا، الحمدللہ اسی کے عنوان سے انشاءاللہ یہ آخری مرحلے پر پہنچ چکا ہے. اور ہمارا جو موضوع چل رہا تھا وہ درس اخلاق میں ارتباط با خود کے عنوان سے چل رہا تھا، یعنی انسان اپنے آپ سے ارتباط کیسے پیدا کرے، یا اپنے روح اور اپنے کردار کو شفا بخش یا بہترین اور ویسا کیسے بنائے جس طریقے سے ہمارا پروردگار اور ہمارا خالق ہمارے کردار اور ہمارے اخلاق کو چاہتا ہے، ہماری روح کو دیکھنا پسند کرتا ہے. انہی میں سے ہم تمام، آپ اور ہم تمام خلقت اس چیز کے اوپر یہ محنت کرتی ہے، اس چیز کے اوپر یہ اس کی کاوشیں ہوتی ہیں، اکثریت کی یہ نیت ہوتی ہے کہ وہ ایسے کام انجام دے، ایسے فعل انجام دے جس کے ذریعے سے خدا کی رضایت کو حاصل کر سکے، خدا کا خاص بندہ بن جائے، خدا کا محبوب بندہ بن جائے. ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خدا سے محبت کرتا ہے، خدا کو چاہتا ہے، خدا سے عشق کرتا ہے، لیکن یہ دعویٰ کون کرے، یہ کون بتائے کہ خدا کسے چاہتا ہے؟ یہ بات ہمیں کون بتائے گا کہ خدا کس سے محبت کرتا ہے؟ ہم تو سب چاہتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ ہاں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہونا ہو کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارے اوپر نعمتوں کو تمام کرنے والا ہے. اگر ان سے سب کچھ بھی نہ ہوتی بالفرض، یہ سب چیزیں جو ہم نعمتوں کے درمیان، نعمتوں کے سمندر میں جو زندگی بسر کر رہے ہیں، ہر ایک چھوٹی بڑی نعمتوں کے درمیان اگر یہ سب خداوند عالم چھین بھی لے تو اس کے بعد بھی بندے ہونے کے عنوان سے ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اس کا شکر بجا لائیں، کیونکہ اس نے ہمیں عدم کے صفحے سے نکال کر وجود میں لا کر کھڑا کیا ہے. ہمیں وجود میں لانے والا ہمارا خالق ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم کچھ نہیں تھے، اس نے ہمیں اپنا بندہ بنایا، اس نے ہمیں اس دنیا فانی میں بھیجا، اس نے ہمیں اس کے بعد نعمتوں پہ نعمتیں عطا فرمائی. اور اس کی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ خدا اپنے بندے کو توفیق اطاعت عطا فرمائے، اسے یہ توفیق عطا فرمائے کہ انسان اپنی روح کو، اپنی کردار کو، اپنے نفس کو بلندیوں کے معراج پر لے جا کر کھڑا کر دے. یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی توفیق ہے. اور ہم نے کہا کہ ہر انسان دعویٰ کرتا ہے کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، یہ کون بتائے گا کہ خدا کس سے محبت کرتا ہے؟ تو بہت ساری جگہ پر ہمیں بہت سے ایسے صفات ملتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے خدا کس سے محبت کرتا ہے. آج ہم اسی صفات کے بارے میں آپ کے سامنے بحث کرنے والے ہیں. وہ کون سی صفت ہے؟ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ خدا کے بندوں، وہ کون سے بندے ہیں جسے خدا پسند کرتا ہے، جس سے خدا محبت کرتا ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے وہ شخص جسے خدا محبت کرے. ارشاد ربانی ہوگا، پروردگار کریم ارشاد فرمائے گا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اور بے شک
بے تحقیق کہ خداوند عالم محبت کرتا ہے کس سے؟ ان افراد سے جو توبہ کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتے ہیں۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور وہ افراد جو اپنے آپ کو طاہر کر لیتے ہیں، اپنے ظاہر کو بھی اور اپنے باطن کو بھی، ظاہر کو بھی پاک رکھتے ہیں اور اپنے باطن یعنی اپنی روح کو بھی توبے کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے اپنی روح کو مطہر کر لیتے ہیں۔ اللہ ایسے افراد کو پسند کرتا ہے، ایسے افراد سے محبت کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے اب بتا دیا کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہمارے اور آپ کے نبی کریم آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بنی آدم خطاؤن، نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بنی آدم یعنی ہر آدم کا بیٹا، ہر انسان، ہر شخص، کل آدم خطاؤن، ہر شخص خطا کرنے والا ہے۔ ایک جملہ جو اکثر کہا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا وہ حدیث ہے یا نہیں، لیکن رائج ہے کہ الانسان مرکب من الخطا والنسیان، انسان وہ ہے جو خطا اور بھول چوک کا ملا ہوا مجسمہ ہے۔ لیکن یہ حدیث جو ہے یہ نبی کریم سے یہ حدیث ہے کہ کل انسان خطاؤن، کہ ہر انسان جو ہے خطا کار ہے۔ ہر انسان سے مراد وہ انسان جو معصومین سے ہٹ کر ہے، یعنی معصومین خطا نہیں کر سکتے، معصومین سے کبھی خطا نہیں ہو سکتے، یعنی تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام اور چہاردہ معصومین علیہ السلام، یعنی خاندان پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء یہ خطا سے دور اور پاک ہے۔ ان کے لیے آیہ تطہیر کی مہر لگی ہوئی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہ کبھی گناہ نہیں کر سکتے، خطا نہیں کر سکتے۔ البتہ انسانوں سے مراد سارے وہ لوگ ہیں جو ان کے علاوہ ہوں، ہم اور آپ جیسے شخصیت، ہم اور جیسے آپ انسان۔ کیا ارشاد فرمایا؟ کلو انسان خطاؤن، کلو انسان، ہر انسان خطا کار ہے۔ اب انسان خطا کار ہے، انسان سے گناہ ہوتا ہے، تو نبی کریم کا ارشاد ہے۔ اب کیا ارشاد پھر؟ ایسے خطا کاروں میں بھی کچھ خطا کار ایسے ہیں جسے خدا چاہتا ہے، جسے خدا پسند کرتا ہے۔ کس کو؟ ارشاد فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، کہا اور ان خطا کاروں میں سے، ان گناہ گاروں میں سے کچھ افراد ایسے ہیں جو بہتر ہیں، جو اچھے ہیں، جو خدا کی نگاہ میں محترم ہے۔ کون؟ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور ان خطا کرنے والوں میں سب سے بہترین وہ افراد ہیں التوابون، جو خدا کی بارگاہ میں خطا کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، جو پلٹ آتے ہیں خدا کی طرف، جو خدا سے مغفرت کر لیتے ہیں، جو توبہ کر لیتے ہیں۔ عزیزان محترم، توبہ جو یہ ایک ایسی صفت ہے جو بظاہراً بہت آسان لگتی ہے۔ کتنی خدا کی توبہ یعنی کیا؟ توبہ یعنی جو انسان نے اپنے ماضی کو دیکھے، ماضی میں اپنے پاسٹ میں اس نے جو گناہوں کو انجام دیا ہے، جو گناہوں کو اسے سرزد ہوئے ہیں، چاہے وہ انجانے میں چاہے وہ جان بوجھ کر، پہلی چیز اس کے اوپر نادم ہو جائے۔ اگر وہ نادم ہو جاتا ہے، نادم ہونے کے بعد اپنے زبان سے، اپنے دل سے، اپنے ذہن و گمان میں یہ خیال کرے کہ ہاں مجھ سے یہ خطا سرزد ہوئی ہے، اب اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں حاضر اور اس کو حاضر و ناظر جان کر یہ کہے خدا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اپنے گناہ کا اعتراف کرے، اس کی بارگاہ میں کہے کہ پروردگارہ میں خطا اور نسیان کا پتلا ہوں، میں خطا کار ہوں، تو نے مجھے معصوم نہیں بنایا، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میری اس خطا کو بخش دے، میری اس خطا کی مغفرت فرما۔ یہ چیز خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا اور اس گناہوں کی معافی مانگنے کا نام ہے توبہ۔ کتنا آسان کام ہے، صرف اپنی زبان ہلانا ہے، گناہ ہو گیا، سرزد ہو گیا، لیکن کتنا آسان ہے۔ انسان جائے خدا کی بارگاہ میں بیٹھے، دست ادب کو، دست نیاز کو بلند کرے، ارشاد ربانی اللہ تعالیٰ کی طرف مستقبل ہو، استقبال کرے اور اس سے کہے خدا میں نے گناہ کیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ یہ بہت آسان عمل ہے، لیکن بظاہر لگتا ہے یہ آسان، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ہر شخص کو توبے کی توفیق عطا فرمائے، ہر شخص کو توبے کی توفیق عطا ہو جائے، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے نظر میں، آپ کے پیش نظر ایک واقعہ ہے جو بہت قرآن کریم نے بھی اس کو ٹیلی کیا ہے کہ کون سا واقعہ؟ جناب یوسف علیہ السلام اور آپ کے برادران کا واقعہ۔ جب جناب یوسف علیہ السلام سے
ان کے برادران جو 11 ان کے بھائی تھے حسد کرنے لگے ان کی نبوت پر، ان کی کرامات پر، ان کے بابا سے ان کی محبت پر جب حسد ہو گیا تو انہوں نے بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کیا، یہ سوچا کہ آئے ہم اپنے بھائی یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، لَأَقْتُلَنَّهُمْ، ہم اسے قتل کر دیتے ہیں اور بعد میں ہم کیا کر لیں گے؟ توبہ کر لیں گے، خدا تو ہے ہی مہربان، خدا تو ہے ہی بخشنے والا۔ دیکھیں کتنا آسان عمل ہے یہ توبہ کرنا، کتنا آسان عمل ہے۔ کیا کہا؟ ہم توبہ کر لیں گے اور خدا تو بخشنے والا ہے ہی۔ حقیقت خدا بخشنے والا ہے، حقیقت خدا بڑا مہربان ہے، لیکن توبہ جس کو ہم جتنا آسان عمل سمجھتے ہیں اتنا آسان عمل ہے نہیں۔ ہاں اگر انسان سوچ لے، انسان اگر کوشش کرے تو بے شک آسان ہے، لیکن اگر خدا توفیق نہ دے تو حقیقت یہ بہت سخت عمل ہے۔ کیا کہا تھا؟ ہم توبہ کر لیں گے، یوسف کو مار دیں گے، یوسف کو یا پھر بابا سے جدا کر دیں گے، جناب یعقوب سے جدا کر دیں گے۔ در حقیقت پیغام ہوا چلے قتل نہیں کرتے، انہیں جناب یعقوب سے دور کر دیتے ہیں، جناب یعقوب سے دور کر دیا، انہیں کنویں میں پھینک دیے۔ اب جناب یوسف علیہ السلام کو بچپنے سے لے کر جوانی آ گئی، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، کتنا عرصہ گزر گیا؟ 40 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن ان کے بھائیوں نے کیا کہا تھا؟ وعدہ کیا تھا کہ ہم انہیں دور کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں گے اور خدا ہماری توبہ کو قبول کر لے گا۔ لیکن 40 سال گزر گئے، اپنے جناب یعقوب کو اپنی آنکھوں سے روتا ہوا دیکھتے رہے، لیکن زبان سے فکرہ نہیں نکلا استغفر اللہ ربی واتوب۔ نادم تھے اپنے گناہوں پر، اعتراف تھا اپنے گناہ پر، ہاں ہم سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، ہم نے نبی اللہ کا دل دکھایا ہے، ہم نے اللہ کے رسول کا دل دکھایا ہے جناب یعقوب کا، لیکن دل نہیں پگھلا، استغفار کے جملے نہیں نکلے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے توفیق سلب کر لی تھی۔ دیکھتے رہے جناب یعقوب کو روتا ہوا، تڑپتا دیکھتے رہے کہ ایک مرغے بسمل کی طرح سے جناب یعقوب تڑپتے تھے کہ بتا دو میرا لال کہاں ہے، مجھے پتا ہے وہ زندہ ہے، لیکن زبان نہیں ہلتی تھی۔ اس کے بعد روتے روتے ایک منزل وہ آتی ہے کہ وہ نبی اللہ جناب یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں تبدیل ہو آپ کی آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں، پتھرا جاتی ہیں، آپ کو دکھنا بند ہو جاتا ہے۔ اس حال پر پہنچنے کے بعد بھی جناب یعقوب کے بچوں کو، جناب یوسف کے بھائیوں کو توبہ کی توفیق عطا نہیں ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے، اتنا آسان عمل تھا، کتنا سخت عمل تھا، جو ہم کہتے ہیں کہ زبان سے 2 جملے ادا کرنا ہے کہ استغفر اللہ ربی واتوب بولے، لیکن جتنا عمل آسان ہے اتنا یہ مشروط ہے یہ عمل اس چیز پر کہ جب خدا توفیق دے گا تب ہم اپنی زبان سے توبہ کو قبول کریں گے۔ خدا اگر ہم سے توبہ کی توفیق اگر سلب کر لے، سوچیں 40 سال تک توبہ نہیں کی، جس کو اتنا آسان سمجھ رہے تھے 40 سال تک توبہ نہ کر سکے، تو جس کو ہم آسان سمجھ رہے ہیں اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن ہمیں ہر شخص کو توبے کی عادت ڈالنا چاہیے، اپنے نفس کو یہ جبر کرنا چاہیے، اپنے نفس کو یہ عادت ڈالیں کہ ہر نماز کے بعد، ہر عبادات کے بعد، ہر مجلس میں، ہر فرش اعضاء میں خداوند عالم سے اپنی مغفرت، اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں کہ خدایا اپنے گناہوں کو سوچے اپنے ذہن میں۔ ہر شخص سے گناہ ہو جاتا ہے، ایسا کوئی شخص نہیں جس سے گناہ نہ ہو، کوئی شخص معصوم نہیں ہے، اور یہ عیب نہیں ہے۔ البتہ انسان کو بچنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرے گناہوں سے بچنے کی، عادت ڈالے گناہوں سے بچانے کی۔ ہاں اگر اس کے بعد بھی دھوکے سے، دھاکے سے کبھی کبھار ایسا گناہ سرزد ہو جائے تب کیا کرے؟ تب اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے، بچھائے مصلی، اس کی بارگاہ میں بیٹھے، اس کے سامنے گڑ گڑائے، آنسوؤں کے قطرے بہائے، اس کو راضی کرے، اب کہے کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، خدایا میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں تاکہ توبہ کر سکوں۔ اس کا کیا ہوگا؟ یحب التوابین۔ اب دیکھیے اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ انسان گناہ کر بیٹھا، اب اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین۔ اس سے پہلے وہ ایک بندہ تھا، گناہ سرزد نہیں ہوا تھا اس سے، لیکن اس کا بندہ ضرور تھا۔ اس کے بعد اس نے توبہ کرنے کے بعد اپنے گناہ کا اعتراف کیا، خدا سے کہا پروردگارا مجھ سے تو جو گناہ سرزد ہوا ہے میں تیری بارگاہ میں اس کا اعتراف کرتا ہوں اور تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں۔
اب کیا ہے؟ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا یحب التوابین. اب جو تو بندہ خدا تھا، اب اس کے بعد سے کیا ہو گیا؟ یحب التوابین، اب اللہ تعالیٰ کا محب بھی بن چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب اللہ تجھے پسند بھی کرنے لگے گا. کیوں؟ کیونکہ تو نے توبہ کی ہے. توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ اس سے وہ پسند کرتا ہے. اور جب توبہ کر لیتا ہے تو یقیناً خدا بھی اس کے جگر، اس کے دل میں، اس کے قلب میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے. تبھی جا کر انسان توبہ کرتا ہے. اگر خدا کسی کے قلب میں نہ ہو، خدا کسی کے دل میں نہ ہو، تو کبھی اسے توبہ کی توفیق عطا نہیں ہو سکتی. اور توبہ عزیزان محترم اس عمل کا نام ہے. توبہ یعنی اپنے خدا سے نزدیک ہونے کا نام. وہ خداوند عالم کو ایک اپنا سرپرست سمجھنے کا نام. جس طرح سے ایک کمپنی ہوتی ہے، ایک شرکت ہوتی ہے جس میں ہر ایک شخص اپنے روز کے، دن بھر کے یا ہفتے بھر کا جو کارکردگی ہوتی ہے ایک مینیجر کے سامنے جا کر پیش کرتا ہے کہ دیکھو یہ ہماری کارکردگی ہے، ہم نے یہ دن بھر میں یہ کام کیا ہے، ہم نے سال بھر ہفتے بھر میں یہ کام کیا ہے. جب اپنا رپورٹ کارڈ پیش کرتا ہے، اپنا کارنامہ اس مینیجر کے سامنے پیش کرتا ہے، تو وہ مینیجر اس کے کارنامے کو ثبت کرتا ہے. بس اسی سرپرستی کے قبول کرنے کا نام ہے توبہ، کہ خدایا تو میرا ولی ہے، خدایا تو میرا سرپرست ہے، یہ میرا کارنامہ ہے، اتنے ہفتے میں، اتنے دن میں، اتنے سال میں، اتنے مہینوں میں میں نے اتنے گناہ انجام دیے ہیں. خدایا اب تیرے اوپر ہے. اللہم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. بہترین دعا ہے. خداوند عالم ہم سے گناہ فسرت ہو گئے، اب تو ہمارے ساتھ عدل سے معاملہ نہ کرنا، کہ تو عادل ہے. اگر تو نے عدالت سے کام کیا تو ہمارا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ نہ ہوگا. کس سے معاملہ کر؟ خدایا عاملنا بفضلک، ہمارا معاملہ. قسم قسم کے پرندے اور کتنی نعمتیں اس کے اندر پیدا کی. کس لیے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم نے کس لیے پیدا کی؟ تمہارے لیے پیدا کی. اے انسان تمہارے لیے پیدا کی. اب پیدا کرنے کے بعد اس نے ہی ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد مباحات کیا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ نہیں دیا. اب اس انسان والی مخلوق سے پروردگار عالم محبت بھی کرتا ہے. اب جب پیدا کر دیا، اسے عقل دی ہے، اسے عقل سلیم دینے کے بعد اختیار بھی دیا ہے کہ وہ گناہ کرے چاہے وہ عمل صالح انجام دے. اب یہ انسان اکثر گناہ کر بیٹھتا ہے، خدا کو بھول بیٹھتا ہے، لیکن خدا اپنے بندوں کو نہیں بھولتا. ہر محور پر، ہر بار خداوند عالم اب اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ، فلاں بندہ، ہر بندے کے اوپر الگ الگ نکاح کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ کاش میرا بندہ پلٹ آئے، کاش یہ میرا بندہ مجھ تک پلٹ آئے. روز خطا کر رہا ہے، اللہ کا رزق کھا رہا ہے، اللہ کا پانی پی رہا ہے، اللہ کی زمین میں زندگی بسر کر رہا ہے، اللہ کے فضا میں سانس لے رہا ہے. اس کے بعد گناہ پہ گناہ انجام دیا جا رہا ہے، گناہ کے گناہ انجام دیا جا رہا ہے. خداوند عالم نے بھی اسے رہا نہیں کر دیا، اسے چھوڑ نہیں دیا. اس کے بعد بھی اسے تحفظ عطا فرماتا ہے، اسے تحفظ عطا فرماتا ہے، اسے نعمتوں پہ نعمت دیتا جاتا ہے، اور ایک انتظار میں ہے کہ کاش یہ میرا بندہ پلٹ آئے. ہر روز پروردگار عالم اسی انتظار میں رہتا ہے. لیکن یہ بندہ ہے کہ یہ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ گناہ گار گناہ کرنے کے بعد، کبھی اپنی عادی زندگی کے بعد، کچھ زندگی کے بعد، کچھ گناہوں کے بعد پلٹ آتا ہے. لیکن کب اکثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انتظار میں رہتا ہے کہ کاش یہ بندہ پلٹ آئے، کاش یہ بندہ مجھ تک پلٹ آئے. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان پلٹتا تو نہیں ہے، لیکن انسان کی موت ہو جاتی ہے، اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. اس کے بعد مرنے والے کے بعد والے کہتے ہیں دوسرے لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون. بعد والے کہتے ہیں کہ ہر چیز خدا کے لیے ہے اور ہمیں بھی خدا کی طرف پلٹنا ہے. انسان نہیں پلٹتا، لیکن بعد والے اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز خدا کے لیے پلٹنی ہے. اے کاش ہم اپنی زندگی میں اس آیت کو اپنے نفس میں اتار سکیں. اے کاش ہم اپنی زندگی میں، اپنے کردار میں اس آیت کو اتار سکیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر چیز اللہ کے لیے ہے اور ہر چیز اسی کی طرف پلٹنے والی ہے. توبہ اسی کا نام ہے. توبہ یعنی بازگشت، توبہ یعنی خدا کی طرف پلٹ آنا. اس انتظار کو جسے خداوند عالم ہر بندے کے لیے کرتا ہے، اس انتظار کے تکمیل کا نام ہے توبہ.
اس انتظار کے اختتام کا نام ہے توبہ، کہ انسان جب توبہ کر لیتا ہے تو خداوند عالم سے قریب ہو جاتا ہے، خداوند عالم کی طرف پلٹ آتا ہے، جو انتظار ہر بندے سے خداوند عالم کرتا ہے۔ اب جب خداوند عالم ہم سے توبہ کرتا ہے تو ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ہماری یہ ذمہ داریاں ہیں کہ چلیے ہم سے گناہ ہو گیا، لیکن اپنے نفس کو اس چیز کا عادی کریں، اپنے نفس کو اس چیز کے اوپر ابھاریں کہ اگر ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے گناہوں کے اوپر کم سے کم نظر رکھیں کہ ہاں یہ گناہ ہو گیا، اور پھر اس کے اعتراف کے بعد کوشش کریں کہ ہم توبہ کریں۔ اور توبہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ توبہ کے میننگز کیا ہوتے ہیں؟ ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ امام علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنے زبان سے پڑھ رہا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، آواز امام علی علیہ السلام کے کانوں سے ٹکرائی۔ کیا ارشاد فرمایا؟ تو نے کون سا جملہ کون سا جملہ اپنی زبان پر جاری کیا؟ اس شخص نے کہا کہ مولا میں نے استغفار کیا ہے، میں نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ امام نے فرمایا جو کلمات تو اپنی زبان پر جاری کر رہا ہے، کبھی اس کے اوپر دقت بھی کی ہے، کبھی اس پہ اوپر غور بھی کیا ہے، کبھی کیا تو جانتا بھی ہے کہ اس کے میننگز کیا ہوتے ہیں، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ توبہ علیین والوں کا مرتبہ ہے، توبہ تو علیین کا درجہ ہے۔ علیین جنت میں ایک بلند ترین مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے، جس میں شہداء اور صالحین جس میں زندگی بسر کریں گے، اس درجے کا نام ہے علی۔ امام فرماتے ہیں کہ توبہ اور استغفار کرنا علیین والوں کا مرتبہ ہے، جو علیین والے درجے پہ رہیں گے ان کا مرتبہ ہے تو توبہ کرنا۔ تیرے زبان میں کیسے یہ توبہ نکلی؟ کہ تو نے کبھی غور بھی کیا ہے توبہ یعنی کیا ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا توبہ 6 چیزوں سے مل کر بنتی ہے، اگر اس کے اندر 6 چیزیں نہ ہوں تو سمجھ لے وہ توبہ نہیں، کچھ اور ہے، صرف زبانی لقلقہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کون سی 6 چیزیں ہیں جس سے مل کر توبہ بنتی ہیں؟ امام نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز توبہ یعنی یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ماضی کو دیکھیں، اپنے پاسٹ کو دیکھیں، اپنے پچھلے جو گزرا ہوا زمانہ ہے اس کے اوپر نگاہ ثانی کرے، دیکھے اور دیکھے کہ اس نے کتنے گناہ انجام دیے ہیں۔ گناہ کو انجام دینے کے بعد اس گناہوں پر پشیمان ہو، اپنے گناہوں پر افسردہ ہو کہ اے کاش میں نے یہ گناہ انجام دیے، میں نے یہ گناہ انجام دیا، شرمندہ ہو، پشیمان ہو، اپنے گناہوں پہ افسردہ ہو۔ پہلی چیز، پہلے گناہوں کو دیکھیں اور اس کے اوپر کیا شرمندہ بھی ہو کہ ہاں میں نے یہ گناہ انجام دیا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ محکم ارادہ کرے کہ اب دوبارہ یہ جو گناہ میں نے انجام دیا ہے اس کو دوبارہ انجام نہیں دے گا۔ دوسری شرط توبہ کی، پہلے اپنے گناہوں کو تلاشے، جو گناہ کے لیے توبہ کرے اسے دیکھے، اس پہ شرمندہ ہو۔ دوسری چیز یہ محکم ارادہ کرے کہ دوبارہ اس گناہ کو انجام نہیں دے گا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ لوگوں کے حقوق کو ادا کرے، لوگوں کے حق جو اس کے اوپر ذمہ ہے، کسی سے قرض لیا ہے اگر یہ ارادہ رکھتا ہے کہ میں اسے انجام نہیں دوں گا تو فوراً جائے اس کا قرض ادا کرے۔ کسی کو اذیت پہنچائی ہے اسے جا کے معافی مانگے، کسی کی غیبت کی ہے اسے جا کے بتائے کہ میں نے آپ کی غیبت کی، آپ مجھے معاف کریں۔ کسی کا بھی حق اس نے غصب کیا ہے تو اس کا حق اس کے پاس پہنچائے، کسی کا گھر اگر اس نے غصب کیا ہے تو اس کا گھر اسے لوٹائے، کسی کا مال اس نے غصب کیا ہے، مال اس نے چوری کیا تو اس کا مال اس کے پاس پہنچائے، کسی کو اذیت دی ہے تو اس سے جا کے توبہ کرے، یعنی اپنے دوسروں کے حقوق کو ادا کرے۔ تیسری اور چوتھی کیا چیز ہے؟ چوتھی چیز ہے ترک شدہ واجبات کو انجام دیں، جو بھی اس سے واجبات ترک ہو گئے ہیں، مثلا نماز، غور کرے کہ اس نے کتنی نمازیں ترک کی ہیں، اس سے کتنے واجبات ترک ہوئے ہیں، کتنی نمازیں اسے چھوٹی ہیں، جتنی بھی سال کی نمازیں چھوٹی ہیں اس سے ان کو دوبارہ انجام دے، ان کی قضا بجا لائے۔ ان سے 1 سال کی نماز اگر اس کی چھوٹی ہے تو 1 سال کی نماز کی قضا کرے، اگر اس کے 1 سال 2 سال کے روزے چھوٹے ہیں تو روزوں کو انجام دے، اگر اس کے اوپر خمس کا بقایا ہے تو خمس کی رقم کو ادا کرے، اگر اس نے زکوٰۃ دینا باقی ہے تو زکوٰۃ کو ادا کرے، جتنے بھی واجبات اس سے چھوٹ گئے ہیں ان واجبات کو ادا کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چوتھی شرط ہے توبہ کی۔ 5ویں شرط کیا ہے؟ 5ویں شرط یہ ہے کہ گناہ کے ذریعے سے جو گناہ کر کے اس نے اپنے گوشت کے اوپر چربی چڑھائی ہے
اس چربی کو پگھلائے، اس چربی کو ختم کرے کہ اس نے گناہ کی وجہ سے، گناہ کے ساتھ، گناہ فعل حرام مرتکب ہو کر یہ چربی اپنے بدن پہ چڑھائی ہے، اس گوشت کو دوبارہ خدا کی خوشنودی کے لیے روزے رکھ کر یا کسی بھی طریقے سے اس گناہ کو ختم کرے، پھر دوبارہ سے پاک چربی اور پاک گوشت اپنے بدن پر چڑھائے۔ یہ 5ویں قسم تھی۔ 6ویں کیا ہے؟ بدن کو اطاعت کی تکلیف میں مبتلا کرنا، جس طرح سے گناہ کا مزہ چکھا ہے، جس طریقے سے اس نے گناہ کرتا تھا، لذت حاصل کرتا تھا گناہ کے ذریعے سے، نامحرم کی طرف نگاہ کرتا تھا، کیوں؟ تاکہ لذت حاصل ہو سکے۔ دوسرے گناہوں کا انجام دیتا ہے، شراب پیتا تھا، کیوں؟ تاکہ زبان پر اس کی وجہ سے لذت حاصل کر سکے۔ کسی کا نجس کھانا تھا لیکن لذیذ تھا، اس نے کھایا، کیوں؟ تاکہ لذت حاصل کر سکے۔ دوسرے گناہوں کو انجام دیا، کیوں؟ تاکہ لذت حاصل کرے۔ اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 6ویں یہ چیز ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے وجود کو یہ راضی کرے، اس کے اوپر تکلیف دے، اپنے وجود کو اطاعت خداوند عالم کے لیے مجبور کرے، تکلیف دے، کہ جس طریقے سے اس نے لذت حاصل کری تھی اس بدن کے ذریعے سے، اسی طریقے سے اپنے بدن کو خداوند عالم کی اطاعت کے لیے تکلیف میں ڈالے۔ یعنی نماز اگر وہ 2 رکعت پڑھتا تھا، نماز شب نہیں پڑھتا تھا، تو اپنے آپ کو مجبور کرے کہ ہر روز نماز شب پڑھے۔ اگر روزے نہیں رکھتا تھا تو اپنے اوپر مجبور کرے، واجب گردانے کہ مستحبات اور مستحب روزے بھی وہ انجام دے گا۔ یہ توبہ کا مطلب ہے۔ اگر یہ 6 قسم اگر کسی میں ہے تو اسے توبہ کہا جاتا ہے۔ یہ توبہ کی عظیم ترین شرط ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ توبہ ہمیشہ اپنے زندگی اور اپنی لائف کا ایک حصہ بنا لے، کہ اگر توبہ ہے تو انشاءاللہ اس کے پرانے گناہوں کو پروردگار عالم معاف فرما دیتا ہے۔ کس طریقے سے خداوند عالم توبہ کو معاف کرتا ہے؟ کہا کہ ایک واقعہ، کس طریقے سے خداوند عالم توبہ کو کس طریقے سے خداوند عالم بندگان خدا کو معاف کرتا ہے؟ اور توبہ انسان، جس طریقے سے ہم نے بتایا، توبہ علیین کا مرتبہ ہے، جو علیین یعنی جنت کے اعلیٰ ترین مقام میں زندگی بسر کرتے ہیں، ان کا مقام ہے توبہ کرنا۔ ایسی ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک ولی خدا کے زمانے میں ایک شخص تھا، بڑا گنہگار تھا، بڑا بد کردار آدمی تھا، بہت زیادہ گناہ کیا کرتا تھا، ہر روز لوگوں کو اذیت کرنا، گناہوں میں مبتلا کرنا، خواتین کو پریشان کرنا، زنا کرنا، یعنی کوئی گناہ ایسا نہیں بچا تھا جسے اس نے انجام نہ دیا ہو۔ اس کے باوجود بھی وہ اس شہر میں زندگی بسر کرتا تھا۔ عالم یہ تھا کہ اچھے اور صالحین لوگوں نے اس سے اپنے آپ کو دور کر لیا تھا، اچھے معاشرے سے اس نے اپنے آپ کو دور کر لیا تھا، اور اس نے بھی اتنا غرق ہو چکا تھا گناہوں میں کہ اپنے آپ کو صرف اس دنیا سے مخصوص کر لیا تھا کہ جہاں پر گناہ اور لذتیں اور حرام چیزیں پائی جاتی تھی، صرف اسی لہو و لعب میں رہتا تھا، بھول چکا تھا خدا اور خدا کو، دنیا کو بنانے والے کو۔ ایک وہ آتا ہے کہ دیکھیے، ہم نے کہا نا کہ توفیق خدا کی طرف سے ہوتی ہے توبہ کی، انسان خود چاہے تو توبہ کر ہی نہیں سکتا، لیکن پتہ نہیں کسے خداوند عالم توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دعا کیجئے کہ پروردگارہ ہمیں توفیق عطا فرما توبہ کرنے کی، کیونکہ جتنا آسان عمل لگتا توبہ اتنا آسان ہے نہیں۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ اب ایک مرتبہ اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا تھا، حجرے میں بیٹھے بیٹھے اس نے ایک نظر دوڑائی اپنی زندگی پر نظر دوڑانے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جو اتنے گناہ کیے ہیں، اپنی زندگی میں کیا میری بھی بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا میری بھی بخشش ہو سکتی ہے، میری بھی مغفرت ہو سکتی ہے کہ میرا ساری زندگی، میرا سارا جیون، میری ساری لائف گناہوں میں گزری ہے، گناہوں کے ارتکاب میں گزری ہے؟ وہ پروردگار عالم کیا میری بھی بخشش کرے گا کہ میرے گلستان اخلاق میں ایک بھی اچھے کام کی شاخ نہیں ہے، میرے باغ میں، میرے عمل کے باغ میں ایک بھی نیک کاموں کی شاخ موجود نہیں ہے، میرا سارا نام اعمال صرف اور صرف گناہگاریوں سے بھرا ہوا ہے، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ ایک مرتبہ وہی گناہگار شخص جسے خدا نے، جسے پروردگار منان نے توفیق توبہ عطا فرمائی تھی، اپنے گھٹنوں کو موڑ کر اپنے گنہگار ہاتھوں کو معرفت کے ساتھ
اس عظیم اور غفار اور مہربان خداوند عالم کے سامنے اٹھاتا ہے، ایک جملہ ارشاد فرماتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا من لہ الدنیا والآخرہ اغفر لمن لیس لہ الدنیا والآخرہ، اے خدایا، اے وہ شخص کہ جس کے پاس دنیا اور دین کا مال ہے، اے وہ شخص جو دین اور دنیا کا مالک ہے، اغفر لمن لم لیس لہ دنیا والآخرہ، اس شخص کو بخش دے کہ جس کے پاس نہ تو دنیا رہی نہ آخرت رہی، نہ دنیا جس کے پاس بچی، جس کے کھاتے میں رہی، نہ آخرت جس کا حصہ ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا۔ اب ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب اس کی سانسیں ختم ہو جاتی ہیں اور یہ اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اب اس کے مرنے کے بعد اس کے شہر والوں نے عید منانا شروع کی، خوشی منانا شروع کی کہ ایک ظالم، ایک فاسق، ایک بد کردار آدمی ہمارے معاشرے سے ختم ہو گیا، ہمارے معاشرے سے چلا گیا۔ اب اسے اٹھا کر، اس کی لاش کو اٹھا کر ایک شہر کے باہر اٹھا کر پھینک کر آ جاتے ہیں، کوڑے دان، اس کوڑے کرکٹ اس کے اوپر پھینک دیتے ہیں، بڑی بے عزتی سے اس کے جنازے کو شہر کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ اب وہ جو ولی اللہ تھے اس زمانے میں، ان کو عالم خواب میں مکاشفہ ہوتا ہے، پروردگار عالم سے حکم ہوتا ہے کہ اے شخص، اے خدا کے ولی، اے خدا کے عزیز، جاؤ اس گناہگار شخص کی لاش کو اٹھا کے لاؤ اور احترام کے ساتھ اس کا کفن اور دفن کرو، اسے نماز پڑھا کر دفن کرو، اس کی اوپر نماز جنازہ پڑھو اور اسے احترام کے ساتھ دفن کرو۔ وہ ولی اللہ حیرت زدہ اور مبہوت کے عالم میں پروردگار عالم سے سوال کرتے ہیں، خدایا، یہ وہ شخص فاسق اور فاجر تھا، یہ وہ شخص جو تیری رحمت سے کوسوں اور کروڑوں دور تھا، کروڑوں فاصلوں کے دوری پر تھا، وہ شخص کو تیرا وجود کا نقطہ نگاہ بھی اس کے ذہن میں نہیں تھا، ایسا کیا ہوا کہ تیری رحمت کا سمندر اس کے لیے ابل رہا ہے؟ ایسا کیا ہوا کہ تیری رحمت اس کے شامل حال ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس سے جب تک گناہگار تھا، جب تک میری رحمت سے دور تھا، جب تک وہ گناہگار تھا میری رحمت سے دور ہو، لیکن جیسے ہی اس نے اپنے گناہگار ہاتھوں کو میری طرف بلند کیا اور مجھ سے مغفرت چاہی، تو کہ میرا حق نہیں ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ جب اس نے اپنے وجود کو میرے وجود سے متصل کیا اور میری استغفار کے ذریعے سے اپنے وجود کی گندگی کو اور پلیدگی کو میری توبہ کے ضرورت سے پاک کیا، تو کیا میرا حق نہیں ہے کہ میں اس کے وجود کو پاک کروں؟ جب اس نے منان اور رحمان اور رحیم کے نام سے مجھے پکارا، تو کیا میرا حق نہیں ہے کہ اسے اس کے گناہوں سے پاک کر کے اسے علیین کے درجہ عطا فرماؤں؟ بے شک عزیزان محترم، توبہ کا یہی حق ہے۔ جب انسان معرفت کے ساتھ اللہ جبروت کے سامنے توبہ کرتا ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، نہ صرف اس کے پرانے گناہوں کو بخش دیتا ہے بلکہ اسے اس سے بلند ترین مقامات پر پہنچا دیتا ہے کہ جو اس کے تصور اور ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ توبہ کا اثر ہے کہ انسان چاہے تو توبہ کے ذریعے سے اپنے کردار کو، اپنے دامن کو اور اپنے درجات کو اپنے حد سے زیادہ بلند کر سکتا ہے۔ بس یہ شرط ہے کہ انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم اسے اور ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم سے ہی دعا ہے کہ خدایا ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے گزشتہ جو خطائیں اور گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں پروردگارہ اس کی مغفرت فرما، اور ہمارے تمام اعمال کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں پروردگار عالم ان کی بھی مغفرت فرما، ہمارے تیری آخری حجت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور آپ کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔